السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ واجب القدر اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے اشاعت اسلام میں دینی مدارس کا کردار اس عنوان پر میں لب کشائی کروں گا۔ حاضرین گرامی، ہر چیز کی ابتدا سے قبل اس چیز کا نقشہ دستور و منشور ہوتا ہے جسے آئیڈیل سمجھ کر صانع اپنی صنعت کارکردگی انجام دیتا ہے۔ تو مدارس دینیہ بھی انہی فرائض حسینہ کی عمدہ لڑی ہے، اور اس کی بنیاد کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں؟ آج سے 1450 سال قبل جب رب کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت کی منور کرنوں کو قلوب اطہر کے اندر سمونے کا ارادہ کیا، تو اسی مقصد کے لیے صفہ کے نام سے اس مشن کا آغاز کیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ اس دینی درسگاہ کے نشیب و فراز نے کیا کیا، کہیں عمدہ کردار ادا کیا تو کہیں اس کے فضلاء اپنے وعد سے سنگ دل قلوب کو پگھلا رہے تھے، تو کہیں درس و تدریس سے عالم کو جگمگا رہے تھے، تو کہیں گھوڑوں کی پشتوں پر میدان کارزار میں گلشن محمدی کی آبیار اپنے خون و جگر سے کر رہے تھے۔ آج کے یہ دینی مدارس بھی اصحاب صفہ جیسا عمدہ کردار ادا کر کے عالم کو جگمگا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں بھی فتنوں نے جنم لیا تو مد مقابل انہی مدارس کے علماء، انہی مدارس کے طلباء ڈٹ کر مقابلہ کرتے نظر آئے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ کا عملی کردار یہی مدارس ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم کا حقیقی مصداق یہی مدارس ہے۔ سامعین محترم، جب میں ماضی کی طرف دیکھتا ہوں اور تاریخ سے پوچھتا ہوں عیسائیت کا قلمقمہ کرنے والے کون تھے، مرزائیت اور سبائیت کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے، انگریزوں کا سامراج ختم کرنے والے کون تھے، بالا کوٹ کی سنگریزوں میں مشقتیں برداشت کرنے والے کون تھے، آزادی کا نصب العین کس نے دیا؟ تو تاریخ پکار پکار کر یہ اعلان کرتی ہے کہ یہی ان مدارس کے علماء اور فضلاء تھے جنہوں نے ہر ظلم کے خلاف شیشہ پلائی دیوار تھے، جنہیں نے ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ نہ ہتھکڑیاں ان کا راستہ روک سکی، نہ بیڑیاں ان کا راستہ روک سکی، نہ ستم ان کو جھکا سکا، بلکہ آگے بڑھ کر یہ اعلان کر دیا یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے ساما لاکھ کرے، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم، آج انہی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے۔ اگر یہ مدارس کے علماء اور طلباء نہ ہوتے تو آج ہم اس حسین اور خوبصورت گلدستہ ہندوستان میں چین و سکون کے ساتھ نہ ہوتے۔ اگر یہ مدارس کے طلباء اور علماء نہ ہوتے تو آج ہم اس ہندوستان میں غلامیت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ جب یہ ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھا، سانس لینے کی بھی مہلت نہ تھی، تو اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ انگریزی حکومت کو للکار سکے اور اس دنیا کی سپر طاقت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے سکے۔ لیکن اسی مدارس کا ایک فرزند جس نے آواز اٹھائی وہ شیر دل انسان شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ آج یہ ہمارا ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی وہ مکمل طور پر انگریز سامراج کے ہاتھوں قید ہو چکی ہے، لہذا آج یہ ہندوستان آزاد کرایا جائے اور یہ پھر سے سونے کی چڑیا بنایا جائے۔ یہ پیغام انگریز سامراج پر بجلی کی طرح گرا اور انگریز سامراج کے حلقہ میں کھلبلی مچ گئی۔ یہی مدارس والے اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریزوں کے خلاف میدان میں نکل پڑے اور یہ کہتے ہوئے ڈٹ گئے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، اب بھول بھی ہے
خون میں نہا کر دم لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب.